آج ہمارے ساتھ سرائکی اردو کے معروف شاعر جناب طاہر حسن شیرازی صاحب موجود ہیں. آپ کی ہمارے اسٹوڈیو میں آمد پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ جی. آپ کی محبتوں کا شکریہ کہ آپ تشریف لائیں. کیا حال ہیں جی؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، شکر ہے. پہلے تو آپ کو مبارکباد کہ آپ کو عباسین آرٹس کونسل نے آپ کے جو پہلا ناول ہے سانس لیتے شہر میں محبت، اس پہ ایوارڈ ملا ہے. بہت مبارکباد ہوتے ہیں. بہت شکریہ. یہ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں کہ میں آج اس قابل ہوں. اس میں ریڈیو پاکستان ڈیر اسماعیل خان کا بھی ہاتھ ہے جی. کیونکہ جب ہم نئے تھے جی تو ہمیں فیاض بلوچ صاحب، جی عطاء اکبر صاحب کی سرپرستی میسر آئی جی تو ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا. خاص کر عطاء اکبر صاحب نے مجھ سے نثر لکھوائی، صحیح انشائے لکھوائے اور خاکے لکھوائے اور میری حوصلہ افزائی کی. میں سمجھتا ہوں کہ شاعری یا جو بھی اظہار ہے یا جو بھی تخلیق ہے وہ خدا سے جڑنے کا عمل ہے. واہ کیا بات ہے. پہلے جب لوگ زراعت سے وابستہ ہوئے، صحیح جنگل سے دریاؤں کے کنارے آباد ہوئے اور پہلا پیشہ اپنایا تو وہاں کے موسم، وہاں کے آلام، وہاں کی بجلیوں کی کڑک اور فصلوں کے ساتھ جڑے ہوئے قدرت اور نیچر کے تحت انہوں نے وہ خدا سے زیادہ نزدیک ہوئے. صحیح. تب انہوں نے منظوم دعائیں یا گیت لکھے. جب بھی فصل کی بوائی ہوتی، کٹائی ہوتی یا جو بھی ہوتا تو وہاں گیت گائے جاتے. وہ اس لیے ضرورت محسوس کی کہ جب کوئی چیز ردھم میں لکھی جائے جی تو وہ سب مل کر ایک ہی سر میں. ہاں جیسے کہ آپ دیکھیں کہ ہم جب پرائمری سکولوں میں پڑھتے تھے جی تو ان دنوں پہاڑے ہمیں یاد کرائے جاتے، وہ منظوم ہوتے تھے تبھی ہمیں یاد. آج کل جو پہاڑے پڑھائے جاتے ہیں وہ چونکہ منظوم نہیں ہوتے اور زبان غیر میں ہوتے ہیں تو بچے بڑی مشکل سے یاد کرتے ہیں اور انہیں یاد بھی نہیں رہتے. جی جبکہ ہمیں یاد ہے کہ آج بھی ایک دو نے دو دو نے ایک ردھم میں ہم وہ پڑھ لیتے ہیں. تو یہ ایک آسانی ہوتی ہے، ایک لے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب بھی یہ پوری کائنات ہے، یہ ایک نظام فطرت ہے، یہ ایک ردھم میں ایک ضابطے میں چل رہا ہے. یہ جو وقت کا بہاؤ ہے یہ ردھم ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیز بھی ردھم میں ہوتی ہے اس میں کوئی قدرت کا عمل دخل ہوتا ہے، وہ نیچر ہوتی ہے تو خدا سے جڑنے کا عمل ہوتا ہے. تو یہی چیز جو ہے نا شاعری کو، مصوری کو، موسیقی کو دوسری چیزوں سے ممتاز کرتی ہے. کیونکہ یہ ڈگریوں، خاص کر شاعری ڈگریوں کی محتاج نہیں ہے. یہ کوئی قدرت کی عطا ہوتی ہے، یہ کوئی الہام ہوتا ہے، جو کوئی ایسی بابرکت گھڑیاں ہوتی ہیں جو بندے کو منتخب کرتی ہیں اپنے لیے. تو میں سمجھتا ہوں شاعری یہی ہے. کیا آپ کی جو شاعری ہے یہ آپ کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی ذات کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے؟ جی اظہار کی جو بات ہے تو ایک تو جو میرا، آپ کا یا کسی بھی مخلوق کا چہرہ ہے یہ ظاہری چہرہ، ایک انسان کے اندر کا چہرہ ہوتا ہے جسے ہم ذات کہتے ہیں، جو تجرید ہے. جس طرح زبان تجرید ہے، جب وہ اظہار میں آتی ہے تو گفتگو یا گفتار بنتی ہے. تو یہی تجرید جب اظہار میں آتی ہے، جو بیرونی ہمارا چہرہ ہے یہ ہماری ذات کا اظہار ہے. صحیح. تو جو ہمارا اندر ہے وہ ہمارے چہرے پر، ورنہ اندر کا چہرہ خد و خال ہے. جب قدرت نے اظہار کے طور پر ہمارا چہرہ بنایا ہے تو پھر 100 طریقے اور ہیں، اور بھی ہیں. بالکل. انسان نے اسی چیز کی پیروی کرتے ہوئے اظہار کے 100 طریقے اپنائے. مثلا آپ شاعری میں دیکھ لیں تو شاعری میں جہاں غزل ہے وہاں نظم ہے، گیت ہے، مثنوی ہے، ہائکو ہے، مرثیہ ہے، مثنوی ہے، اور پھر ایک نظم ہے، آزاد نظم ہے. تو یہ جو اظہار کے طریقے ہیں اس میں بندے کو یہ دوسروں سے الگ کرتے ہیں، جو عام انسان سے. یہ خاص لوگوں کے لیے ودیعت ہوتا ہے. شاعری جو ہے بالواسطہ اظہار ہے، جو اس کے معانی، مفاہیم کو عالمگیریت، آفاقیت عطا کرتے ہیں. ایک ایک چیز کے کئی کئی معنی ہو جاتے ہیں، ایک ایک چیز کی کئی کئی ڈائمنشن ہو جاتے. ایک شعر جو میں نے لکھا ہے وہ مجھ سے بہتر کوئی اور تشریح کر دے گا. اچھا، جو قاری پر آپ چھوڑ دیتے، قاری اس سے بھی تفہیم ہوتی ہے اس کو، جب اس کو کیسے وہ یہی علامتیں اور تشبیہات کا مطلب یہ ہے کہ اس میں قاری انوالومنٹ ہو. جب وہ دخیل ہوتا ہے تو وہ اپنے مفاہیم اور اپنے معانی سے دیکھتا ہے.
تو وہ کبھی کبھی شاعر پر بھی یہ دریافت کا عمل ہوتا ہے. تو یہی خوبصورتیاں ہیں. اچھا، بہت سے ہمارے جو شعراء کرام ہیں ان کے ہاں صوفیانہ جو شاعری ہے وہ نظر آتی ہے، وہ ہمیں آپ کے ہاں بھی نظر آتی ہے، تو اس میں ایک صوفیانہ رنگ تو موجود ہے. ہوتا ہے. اور یہ ہے کہ جو ہم لوگ خوبصورتیاں کشید کرتے ہیں کسی بھی منظر سے، کوئی ایک چیز لے کر اسی کے گرد طواف کرتے ہیں. تو تصوف میں بہت بڑی خوبصورتی ہے، ایک لایا عمل ہے، تو وہ ہم اس سے خوبصورتیاں لیتے ہیں، فطرت سے خوبصورتیاں لیتے ہیں. ہم اپنی سہولت کے لیے کچھ نام دیتے ہیں. درخت کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کا نام درخت رکھا ہوا ہے، ہم اپنی سہولت کے لیے اس کو نام دیتے ہیں. تو یہی عمل ہے کہ ہمیں جس میں اپنے اظہار کے لیے سہولت میسر آتی ہے، ہم کوئی لگی لپٹی بغیر اظہار سے بات ہے. آپ کا جو ناول ہے سانس لیتے شہر میں محبت، اس میں ہمیں سرائکی لفظیات بھی نظر آتی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اردو میں جو مختلف مقامی زبانیں ان کا اظہار نہیں کرتے. یہ تجربہ کیسا رہا آپ کا؟ بہت اچھا، کیونکہ مجھ پر جب تھیسس لکھا گیا اور جب نقادوں نے اس ناول کے بارے میں اپنی رائے دی یا مضامین لکھے تو ان نے خاص طور پر اس کا ذکر کیا کہ میں نے مقامی اپنی سرائکی زبان کے لفظ سرائکی میں، کیونکہ میں جس کلچر کی پینٹ کر رہا تھا ناول میں اور جس کلچر میں رہتا ہوں اس ماحول کو اجاگر کرنے کے لیے مجھے ضروری تھا کہ میں وہ ماحول اجاگر کرنے کے لیے ان لفظوں کا سہارا لوں جو عام طور پر یہاں برتے جاتے ہیں اور جو مانوس ہیں. نامانوس لفظ پھر اوپرے ہو جاتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ زبانوں کو وسعت ملتی ہے. تو میں نے وہ لفظ مثلا میں نے بھینسوں کی مہاگ لکھی ہے، اس میں اس کا وہ نہیں ہے کہ میں نے کچھ دوسرے لفظ ہیں بہت سارے جن درختوں کے نام ہیں جو سرائکی میں برتے جاتے ہیں، تو ان کو سرائکی میں ہی لکھا ہے. اور کمال ہے کہ وہ اس کا ابلاغ ہوا ہے واقعی. تو یہ میری کامیابی، اور خاص طور پہ ناقدین نے اس کا ذکر کیا ہے. تو شاعری میں بھی جب زبانوں میں دوسری زبانیں آتی ہیں تو زبانوں میں توسیع ہوتی ہے، ان کو وسعت ملتی ہے، یہ زبانوں کو نئی آکسیجن ملتی ہے. یہ ایک جیسے ہم سرائکی میں کہتے ہیں کہ ودھارے کا عمل ہے، یہ وسعت کا عمل ہے. تو ایسا ہونا چاہیے. کیوں ہم جب وہاں سے کوئی چیز آتی ہے، کمپیوٹر آیا تو ہم نے کمپیوٹر کو اس کے نام سمیت قبول کیا. اس سے پہلے جب ہماری مقامی زبانوں پر کام ہو رہا تھا تو یہاں اپنا نام دیا جاتا تھا، سوچ سے کچھ لفظوں کو لیتے، مثلا سکوٹر کو پھٹکن کہتے تھے. اب وہ عمل رک چکا ہے. اب ہم کچھ لوگ کاروبار کے سلسلہ میں یا کچھ لوگوں کی مصنوعات یہاں آتی ہے، کچھ کہیں پر ہماری جاتی ہیں تو ہمارے نام سمیت وہ چیزیں یہاں قابل قبول ہو جاتی ہے. اچھا، ڈیرہ کا ادبی ماحول کے بارے میں کچھ بتائیے. دیکھیں جی، ڈیرہ میں قدرت نے سب کچھ فراوانی کے ساتھ دیا ہوا ہے. سبحان اللہ. دریا بھی ہے، پہاڑ بھی ہیں. اچھا، دامان ہے، دریا کے کنارے ایک 5-6 کلومیٹر اور اس میں پانی نہیں ہے، لیکن اس کی مٹی میں جو رس ہے جو بارشوں کے بعد وہ آپ گندم کی جو لذت ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ملتی. وہاں کے پھل، اچھا تھل ہے، آپ یہاں سے لکی تک چلے جائیں، جو تھل ہے ہمارا، اور تھل ہمارا اتنا خوبصورت ہے کہ جس کی نظیر نہیں ملتی. سی پیک کے ساتھ ساتھ میاں والی تک ہمارا تھل جاتا ہے. اس میں جو ہم بکھر کے تھل سے ہمارے تھل کو الگ کرتا ہے وہ کھجور کا درخت ہے، اور دوسرا وہ مزری کے جھاڑیاں درخت، اور دوسرے تو میں تو دیکھ کر، اور اتنی شفاف ریت کہ آپ سفید کپڑوں کے ساتھ بیٹھ جائیں تو آپ کے کپڑے میلے نہیں ہوں گے، آپ اور ہم اکٹھے گھومے ہوں گے. تو یہ ہے، دریا ہے، دوسرا میدان ہے. تو ہر چیز جب جنگل ہے تو ہر چیز جب فراوانی کے ساتھ ہے تو کسی بھی تخلیق کار کے لیے یہ ایک نعمت سے کم نہیں ہے. تو اسی وجہ سے ہم جہاں بھی لینڈسکیپ قدرتی مناظر محفوظ ہیں انہیں ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کر نہیں لکھنا پڑتا، اور یہی حق ہے اور یہی سچ ہے. اسی وجہ سے ہمارا ادب، خاص کر جو ایک لاٹ آئی ہے ہماری غلام محمد قاصر سے خمار قریشی تک،
اور خمار قریشی کے بعد جو دوسری ہماری دور ہے جس میں شہاب صفدر اور خورشید ربانی، ابرار عقیل، سعید اختر سیال، یہ اور اب جو ایک تیسری نسل چل رہی ہے جس میں کیس ہے، اون ہے، اور جمشید ناصر ہے، ادھر مخمور قلندری ہے، ادھر پہاڑ پور میں ذیشان ہے، عتیق احمد ہے، تو اور زاہد محمود، زاہد خان، بہت سارے نام ہیں جو ان کی قدرت کی فراوانیوں کے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اپنی جھولیاں بھر رہے ہیں. کیا بات. ہاں ہاں ہاں. کچھ شاعری میں عطا ہو. جی ضرور. میں اب کی بار کچھ ایسا کروں گا. واہ. میں اب کی بار کچھ ایسا کروں گا. تجھے تجھ سے جدا سوچا کروں گا. واہ. نہیں ہے تو میرا تو حرج کیا ہے. واہ. تجھے پا کر بھلا میں کیا کروں گا. واہ. ہر ایک منظر کو لوں گا سرسری اور میں رسمی طور پر دیکھا کروں گا. واہ. بناؤں گا کوئی کاغذ کی کشتی اور اس میں پار ایک دریا کروں گا. بناؤں گا کوئی کاغذ کی کشتی اور اس میں پار ایک دریا کروں گا. اگر میری سمجھ میں آ گیا تو تجھے دن رات میں لکھا کروں گا. اگر میری سمجھ میں آ گیا تو تجھے دن رات میں لکھا کروں گا. اکیلا چل پڑا ہوں جنگ کرنے. اکیلا چل پڑا ہوں جنگ کرنے. اب ایک لشکر کو میں رسوا کروں گا. اکیلا چل پڑا ہوں جنگ کرنے. اب ایک لشکر کو میں رسوا کروں گا. میں اب کی بار کچھ ایسا کروں گا. تجھے تجھ سے جدا سوچا کروں گا. بہت خوبصورت. آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ کہ آپ ریڈیو پاکستان کے اسٹوڈیو میں تشریف لائے.